الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا عنوان ہے ہجرت مدینہ۔ ہجرت آپ سنتے رہتے ہوں گے ہجرت مدینہ کا لفظ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے جب انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ ہجرت کر جائیں، تو اس کو ہجرت مدینہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے، حدیث ہے کہ حج جو ہے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو توبہ ہے وہ بھی تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اسی طریقے سے ہجرت بھی جو ہے وہ بھی تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس سے پہلے والے جتنے بھی گناہ ہوں ہجرت کرنے سے تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہجرت تو نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو پھر دوبارہ فتح کر لیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، ہاں جہاد باقی ہے۔ تو ہجرت کا اگر آج کے دور میں کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ کیسے اٹھائے گا؟ تو اس پہ علماء اکرام نے، محدثین نے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ہجرت کا مطلب، لفظی مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ وہ شہر کو چھوڑا تھا مکے کو تو وہ مکے سے ہجرت تھی، لیکن اس کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا جو ہے نا، یہ بھی ہجرت ہے، اور ہجرت اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کی طرف ہجرت۔ گناہوں کو، بری حرکتوں کو، برے کاموں کو، بے ایمانیوں کو، رشوتوں کو، دو نمبریوں کو، فراڈ کو، ان سب کو چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی ہجرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بہرحال ہم آج ہجرت مدینہ ہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں مختلف واقعات ہیں ہجرت کے۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی، حضرت ابو سلمہ کی جو ہے نا واقعہ ہے کہ ان کی ہجرت کس طرح ہوئی۔ تو حضرت ابو سلمہ جو ہیں، جو ام سلمہ کے شوہر تھے اور جو بعد میں ام المومنین بنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، مومنین کی ماں بنی جب حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے ہجرت کی۔ اور یہ جو ہم نے پیچھے واقعہ پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں، بیعت عقبہ ثانی، یعنی جس میں مدینے کے لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ آپ ہمارے شہر آ جائیں، ہم آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، اپنے بچوں کی طرح سے، ایسے ہی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر جو ہے ہجرت کرنی شروع کر دی۔ تو اس پہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تھی، اور یہ بیعت عقبہ ثانی جو آخری بیعت ہوئی تھی اس سے پہلے انہوں نے ہجرت کی تھی تقریباً 1 سال۔ تو جب یہ ہجرت کرنے لگے اپنی بیوی بچے کو لے کر، تو ظاہر ہے سارے لوگ تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مکے میں، تو ان کا جو سسرال تھا، یعنی جو ان کی بیوی کے گھر والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، آپ نے جہاں جانا جائیں، ہماری بیٹی کو کہاں آپ شہر گھماتے پھریں گے، آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہماری بیٹی نہیں جائے گی، جیسے ہوتا ہے نا سسرال میں جھگڑا ہو جائے تو اس طرح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی نہیں جائے گی، اور جو ان کا بیٹا تھا اس کو بھی پکڑ لیا، اور اس کو بھی، اپنی بیٹی کو بھی، یعنی ان کے خاندان والوں نے۔ تو جب حضرت ابو سلمہ کے خاندان نے دیکھا کہ اس کی بیوی کو ساتھ نہیں جانے دے رہے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ لڑکا ہمارا ہے، یہ بچہ تو ہمارا ہے نا، کیونکہ اولاد جو ہے نا والد کی طرف جاتی ہے نا۔ تو اس کے حضرت ابو سلمہ کے بیٹے کو انہوں نے چھین لیا، ٹھیک ہے، اور بیوی جو ہے وہ حضرت ام سلمہ اپنے خاندان میں رہ گئیں، اور یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تو حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ پھر پورا سال جہاں سے یہ بچھڑ کے گئے تھے وہاں آ کے سارا دن آتی تھیں، سارا دن روتی رہتی تھی اور چلی جاتی تھیں۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار پھر ان کے خاندان کے کسی بندے کو ترس آیا، اس نے کہا کہ یار بیچاری کو چھوڑ دیں، جانے دیں۔ تو جب ان کو اجازت ملی تو پھر وہ اپنے سسرال آئیں، اور وہ بچے سے ملی، ان کو کہا کہ مجھے بچہ دے دیں، انہوں نے پھر بچہ بھی دے دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ۔ تو پھر وہ حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ اکیلی آئیں۔ پھر آگے آ رہی تھی تنعیم کے پاس، جہاں سے آج کل عمرہ کیا جاتا ہے۔ تو وہاں سے پھر ایک صحابی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوتے، عثمان بن طلحہ، وہ ان کو پھر مدینہ شریف مسجد قباء جہاں پہ ہے وہاں چھوڑ کے گئے۔ تو یہ ان کا واقعہ۔ اس کے بعد
اگلا واقعہ جو ہے وہ حضرت صہیب رومی کا ہے. یہ جو ہے نا کسی وجہ سے غلام بنا لیے گئے تھے روم میں رہے، اس لیے ان کو رومی کہتے ہیں، اور یہ مکہ میں آ گئے. تو وہاں پہ آ کے انہوں نے ظاہر ہے کام شام کیا اور پیسے کمائے مختلف طریقوں سے. تو جب یہ ہجرت کرنے لگے، مسلمان ہو چکے تھے، تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا آپ آئے تھے تو غریب تھے، ہمارے شہر میں ہی آپ نے اتنی دولت کمائی ہے، تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اگر تم میری دولت لے لو تو پھر مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ساری دولت میری لے لو. ٹھیک ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ مدفون کیا ہوا تھا، جو بھی کمایا ہوا تھا. اس وقت تو چاندی اور سونے میں ہی ہوتے تھے نا کرنسی، تو انہوں نے کہیں دبایا ہوا تھا اپنا خزانہ. تو انہوں نے کہا سارا تم لے لو تو مجھے جانے دو. تو یہ پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا سودا کیا، کہ اللہ کے لیے آپ نے مال و متاع چھوڑ کے اللہ کے لیے آپ ہجرت کر کے آ گئے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 صحابہ کے ساتھ ہجرت کی اور اعلان کیا. باقی لوگ تو چھپ چھپا کے نہیں کر رہے تھے نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، میں مدینے جانے لگا ہوں. جس نے جو بندہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں روئے، اور جو چاہتا ہو کہ اس کی بیوی جو ہے نا بیوہ ہو، وہ میرا مقابلے کے لیے، اور جو چاہتا ہو کہ اس کے بچے یتیم ہوں، آئے باہر ذرا میرا مقابلہ کرے. میں کرنے لگا ہوں ہجرت. تم سمجھتے ہو کہ بس مسلمان ڈرتے ہی ہیں، تو آؤ ذرا باہر. کوئی نہیں آیا. پھر تو ان کے ساتھ جو ہے نا اور بھی کچھ لوگوں نے ہجرت کی. ابو جہل کے بھائی نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی، جن کا نام عیاش تھا، عیاش بن ربیہ. لیکن جب یہ مدینہ پہنچ گئے تو ابو جہل پیچھے سے چلا گیا. اس نے جا کے کہا، یہ دونوں ماں ایک ہی تھی ان کی نا، تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ماں جی کہہ رہی ہیں کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی، اس کو لے کر آئیں. اس طرح اس کو جا کے ورگلایا. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، یہ تمہیں جو ہے نا ایسے ورگلانے آیا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میری امی اب کھانا نہیں کھائے گی تو ان کو کچھ ہو نہ جائے. تو وہ ان کے ساتھ آگے تھوڑا ہی آگے آئے تھے واپس، تو ابو جہل نے اپنے جو دوستوں کے ساتھ فٹافٹ ان کو پکڑ کے باندھ لیا اور باندھ کے لے گئے اور جا کے پھر پٹائی وغیرہ کی ان کی. تو اس طریقے سے ان کا واقعہ ہے. تو یہ جب سلسلے سارے چل رہے تھے تو مکے کے اندر جو لوگ تھے وہ کیا سوچ رہے تھے. اب وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا دار الندوہ، ایک انہوں نے بلڈنگ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے، جیسے بیٹھک ہوتی ہے بہت بڑی نا، تو وہاں پہ میٹنگیں کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیونکہ مکے میں ہی تھے، انہوں نے تو نہیں ہجرت کی تھی، تو یہ انہوں نے پورا جناب میٹنگ بلائی. سارے بڑے بڑے سردار جو ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو جہل، یہ سارے جتنے بڑے سردار تھے یہ جمع تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی طریقے سے جو ہے نا ان کو ختم کیا جائے، نعوذ باللہ، یعنی ان کی دعوت کو ختم کیا جائے. تو اس میں مختلف تجاویز دی گئیں. کسی نے کہا کہ ان کو نا اپنے شہر سے نکال دیں، تو پھر دوسروں نے کہا کہ اگر نکال دیں گے تو یہ دوسرے شہر جا کے ترقی کر کے پھر ہمارے اوپر آ جائیں گے. پھر دوسرے نے کہا کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو نا کسی کمرے میں قید کر کے نا ادھر باندھ کے زنجیروں سے قید کر دیتے ہیں ادھر مکے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے حضور پاک کو. تو دوسروں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان سارے ہیں جو یہاں پہ ہیں یا جو مدینہ چلے گئے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو کے دعویٰ بول کے تو ان کو چھڑا کے لے جائیں گے. تو شیطان جو ہے نجدی، ایک بزرگ جو ہے، بزرگ کی شکل میں شیطان بھی ان کی مجلس میں آگے بیٹھا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ بزرگوں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جو میٹنگ چل رہی تھی نا، تو اس نے کہا ہاں میں یہ نجد جو ہے نا، یہ جو علاقہ ہے وہ شہر ہے، ادھر سے میں آیا ہوں. تو میں نے کہا ادھر کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو چلے میں بھی سنتا ہوں. تو اس طرح تجاویز دے رہے تھے. پھر ابو جہل نے کہا کہ کیوں نہ ہم سارے بڑے بڑے سردار جو ہیں مل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں، ہر بندہ تلوار لے کر آئے اور ان کو یک بار سارے اکٹھا حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تاکہ کسی کے اوپر قتل کا کیس ایک کے اوپر نہ آئے. جب سب کے اوپر آئے گا تو سارے مل کے مقابلہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جب انہوں نے تجویز دی تو پھر وہ جو تھا شیطان جو آیا ہوا تھا نجدی بزرگ کی شکل میں، اس نے کہا ہاں یہ نوجوان ہے، اس نے صحیح تجویز دی ہے. اب یہ شیطان کہہ رہا تھا. تو اس طریقے سے انہوں نے پھر پلان کر لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے
حضرت جو ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے اجازت دے دی کہ اب آپ ہجرت کریں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر گئے دوپہر کے وقت، اور ان کو جا کے بتایا کہ میں جو ہے نا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو انہوں نے بڑے خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے 2 اونٹنیاں جو ہے نا اسی لیے تیار کی ہوئی تھیں، ان کو چارہ کھلا کھلا کے موٹی تازی کی ہوئی تھیں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ گئے اور گھر میں ہی رہے۔ تو رات کو جو انہوں نے طے کیا تھا پروگرام کافروں نے، وہ سارے بڑے بڑے سردار جن کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور جبیر بن مطعم اور ابو جہل، ابو سفیان، نضر بن حارث، ٹھیک ہے، اس طرح یہ ابی بن خلف، یہ سارے جو ہے، یہ ابو لہب حضور پاک کا چچا بھی، یہ سارے جو ہے تلواریں لے کر حضور پاک کے گھر کے ارد گرد آ کے بیٹھ گئے کہ اب جب بھی یہ نکلیں گے تو ہم کٹھے حملہ کریں گے اور ان کو شہید کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے چال چلی اور ہم نے بھی چال چلی، تو اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح ہوا، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو سورہ یاسین کی جو آیات ہیں، وَجَعَلْنَا سَدًّا بَيْنَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دی، ٹھیک ہے نا، تو ان کو نظر ہی نہیں آیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو وہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو آپ نے یہ آیات تلاوت کی اور مٹی لے کے ان کے سروں پہ بھی ڈال دی اور ان کو نظر ہی نہیں آیا، اور حضور پاک وہاں سے نکل گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ میری چارپائی پہ سو جائیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب انہوں نے ایسا کیا اور حضرت جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ سوئے رہے، تو جب صبح انتظار کرتے رہے وہ کافر لوگ، تو کوئی نہیں باہر نکلا، تو انہوں نے دیکھا، اچھا باہر سے دیکھ بھی رہے تھے کہ ہاں سوئے ہوئے ہیں، ابھی نکلیں گے۔ تو جب بعد میں دیکھا تو حضرت علی اٹھے تو وہ ہکے بکے رہ گئے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تو فٹافٹ آ کے حضرت علی کو مارنا شروع کر دیا اور پکڑ لیا اور پھر کعبہ میں لے گئے اور وہاں قید کر دیا تھوڑی دیر کے لیے، کہ پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں کدھر ہے۔ تو اتنا سٹ پٹائے، اتنا پریشان ہوئے۔ تو اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پھر جو ہے وہ نکل گئے اور پھر غار کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ لیا۔ تو غار جو ہے، جس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رہے، غار ثور جس کو کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ ہم رات کو جب نکلیں گے تو ہم نے کہاں جا کے چھپنے، ظاہر ہے ہمارے پیچھے تو یہ لگیں گے، تو پہلے سے پروگرام طے کیا ہوا تھا، اور جو گائیڈ تھا جس نے ساتھ لے کر مدینے جانا تھا اس کو بھی بتایا ہوا تھا، اس کو اونٹنیاں اس کو سپرد کر دی ہوئی تھیں، اور اس کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے 3 دن بعد اس غار کے پاس آنا ہے، جو کہ مکے سے تقریباً 3 کلومیٹر دور تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضور پاک اور حضرت ابو بکر وہاں پہنچے، اور وہ پہاڑ بڑا سخت ہے، یعنی جو لوگ عمرہ کر کے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اور میں نے بھی خود دیکھا، وہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کے اس طرح گئے تھے، اتنا یعنی کہ بہت مشکل ہے۔ تو اس کے اوپر چڑھ کے حضور پاک اور حضرت ابو بکر جو ہے نا غار میں جا کے چھپ گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کہا جاتا ہے، یعنی یہ یار غار کا محاورہ بن چکا ہے، یعنی ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یار وہ تو اس کا یار غار ہے۔ تو یار غار جو ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی، غار میں گئے، سب سے پہلے انہوں نے غار خود صاف کیا، کہا کہ حضور پاک آپ باہر رکیں، میں غار صاف کرتا ہوں، اندر کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو، کیڑا کوئی ایسا سانپ کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ پہلے غار کو صاف کیا، پھر صاف کرنے کے بعد حضور پاک کو اندر بلایا، اور پھر حضور پاک جو ہے نا اندر تھے تو وہاں پہ 2 سوراخ تھے، تو اس پہ حضرت ابو بکر نے پاؤں رکھ دیا، اور کوئی کپڑا نہیں ملا، باقی سوراخ جو ہے نا اپنے کپڑے سے پر کر دیے۔ تو کسی جانور نے حضرت ابو بکر کو کاٹ لیا اور آپ کے آنسو نکلے، اور حضور پاک لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اوپر گرے، تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا۔ اس وجہ سے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں
یہ غار کی ہی صرف رات جو ہے، اس پہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا حضور پاک کی بیوی تھیں، ام المومنین تھیں، ایک دفعہ جیسے بندہ اپنے گھر میں لیٹا ہوتا ہے تو لیٹے ہوئے تھے، تو رات کا وقت تھا، تو تارے آسمان پہ نظر آ رہے تھے، تو ظاہر ہے روشنی نہ ہو تو بہت زیادہ ستارے نظر آتے ہیں، شہروں میں تو اتنے نہیں نظر آتے نا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ جتنے ستارے ہیں؟ ایک سوال بندے کے ذہن میں آتا ہے نا کہ اتنے ستارے ہیں ان گنت، تو اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو حضور پاک نے فرمایا ہاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، مطلب ایک وقتی طور پہ کہ یار میرے والد محترم نے تو اتنا کچھ کیا، تو ان کی نیکیاں، ان کے ذہن میں سوال آیا۔ تو آپ نے فوراً جواب دیا، بلکہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی صرف ایک رات کی جو نیکی ہے نا، غار حرا کی، غار ثور میں جو انہوں نے نیکی کی ہے، وہ نیکی جو ہے نا عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ اگر حضرت ابو بکر مجھے وہ رات کی نیکیاں دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لینا، تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا 3 دن گزر گئے، تو جس طرح پلان کیا ہوا تھا، پروگرام بنایا ہوا تھا، اور وہ بندہ جو ہے جس کو گائیڈ بنایا تھا، جس نے مدینہ لے کر جانا تھا، وہ بندہ پہنچ گیا، عبداللہ بن اریکت اس کا نام تھا، اور وہ اونٹنیاں لے آیا۔ تو اس سے پہلے، یعنی ان کے آنے سے پہلے جو ہے نا، یہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ پیچھا کر رہے تھے، ہر جگہ انہوں نے اعلان کروا دیے تھے، گلی کوچوں میں 100 اونٹ کا نام اعلان کر دیا کہ اس بندے کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا پکڑ کے، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے 100 اونٹ، اب دیکھیں نا، آج بھی دیکھیں ایک اونٹ کتنے کا ہوگا، تو بہت بڑا انعام تھا۔ تو ہر بندہ ہی جو ہے نام کے لالچ میں پورے شہر میں، گلیوں میں، کونوں میں، کھدروں میں، جہاں بھی، مطلب جنگل میں، کسی پہاڑ کی اوٹ میں، ہر جگہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں مجھے نظر آئے اور مجھے 100 اونٹ مل جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح کرتے 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 یہ لوگ حضور پاک جہاں چھپے ہوئے تھے غار میں، ادھر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو بالکل غار کے سامنے کھڑے تھے، اور حضرت ابو بکر حضور پاک کو کہہ رہے تھے کہ حضور یہ تو سامنے کھڑے ہیں، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف ہی دیکھ لی نا ایسے، تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر آپ ڈریے نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ 2 جن کا تیسرا اللہ ہو جن کے ساتھ، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اونٹنیاں بھی لے آئے، اور وہاں سے پھر وہ بندہ جو ہے جو گائیڈ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو لے کر جو ہے وہ سفر جو ہے شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم سٹریٹجی، ایک بڑی اہم حکمت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی تھی۔ مکہ یہ شہر ہے، ٹھیک ہے، اور مدینہ اس طرف ہے شمال کی طرف، اور اس طرف جو ہے وہ یمن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں ہے کہ سیدھا ہی بس وہاں سے نکلے اور مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا، ایسے نکلتے تو فوراً پکڑے جاتے، سمجھ آئی نا، ہر طرف تو دشمن تھے۔ تو وہ بندے نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس کو گائیڈ کیا ہوگا، اصل گائیڈ تو حضور پاک ہی ہیں، رہنما ہیں۔ تو وہ مکے سے مدینے کی بجائے مکے سے یمن کی طرف چلا گیا، وہ اپوزٹ سائڈ۔ جیسے آپ نے یہاں سے گجر خان جانا ہو، لاہور جانا ہو، اور آپ کو خطرہ ہو کہ یار راستے میں کوئی مجھے پکڑنے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی اگر ادھر سے میں گیا تو فوراً مجھے پکڑ لے گا کوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہاں سے سفر ادھر کو جانے کی بجائے آپ الٹا چلنا شروع کر دیں، آپ پشاور کی طرف نکل جائیں۔ تو اس طریقے سے تو پھر یمن کی طرف جا کے کافی کلومیٹر جا کے پھر وہاں سے مغرب کی طرف چلے گئے، اور پھر بحیرہ کلثم جو ہم نے دیکھا تھا نقشے میں، جو سمندر ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر شمال کی طرف جا کے پھر اس طرح اس نے مختلف جگہوں سے گھما کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جو ساتھ تھے، یہ ایک جو گائیڈ تھا عبداللہ بن اریکت، اور حضرت ابو بکر اور ان کے غلام جو ہے نا عمر بن فہیرہ وہ تھے، تو ان کو لے کر چلا۔ اب یہ یہاں سے چل رہے ہیں،
اور پھر رستے میں کیا کیا واقعات آئے ہیں، ظاہر ہے سفر تھا تو یہ اس طرح کئی میل چلتے رہے. پھر رستے میں ظاہر ہے دھوپ اور گرمی اور اس طرح سارے معاملات آ رہے تھے. تو ایک جگہ پہ پھر ایک چٹان آئی جس کا سایہ تھا، تو اس پہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جا کے دیکھا وہاں چٹان ہے، سایہ ہے، تو حضور پاک کو بلایا. اور وہاں پہ ایک بندہ جو ہے نا، ایک کوئی لڑکا تھا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ دینے والی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو اس کو کہا کہ پھر ہمارے لیے جو ہے نا اس کے ذرا تھان شان اچھی طرح صاف کر کے بہترین کر کے تو دودھ دھو کے لاؤ. تو وہ پھر دودھ دھو کے لایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے پانی ڈال کے پیش کیا. ظاہر گرمی میں دودھ کو ٹھنڈا کر کے پینا زیادہ بہتر رہتا ہے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور تھوڑا آرام کیا. اس کے بعد پھر آگے سفر جاری ہوا تو رستے میں ایک عورت بڑی مشہور ہے تاریخ میں، سیرت النبی میں، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، ام معبد. یہ بنو خزاع قبیلہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، جو کہ بنو ہاشم کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں شروع سے ہی. تو اس خاندان کی یہ عورت تھی اور اس کا شوہر بکریاں لے کر کے ہی گیا ہوا تھا. تو جب وہاں سے گزرے تو پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا، جب مسافر وہ سفر کرتے گزرتے تھے رستے میں کوئی بھی گھر آتا تھا پوچھ لیتے تھے کچھ کھانے کو ہے یا اس طرح. تو انہوں نے بھی پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بکریاں تو چرنے گئی ہوئی ہیں. یعنی یہی ہوتا ہے کہ بکریاں ہو تو دودھ پیا جا سکتا ہے. تو ایک بکری جو ہے وہ گھر میں رہ گئی ہوئی تھی، جو بڑی کمزور تھی، جو چل ہی نہیں سکتی تھی، جو چلنے کے قابل نہیں تھی، کمزور تھی. اس نے دودھ کیا دینا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بکری کا ہم دودھ اگر دھو لیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس میں سے دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو کوئی قطرہ دودھ بھی نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے اجازت دے دی ہے. تو آپ نے آ کے اس کو ہاتھ شاتھ پھیرا اور یعنی پیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تھنوں میں اتنا زیادہ دودھ اتار دیا. تو پھر آپ نے وہ دوہا اور پھر اس سے اتنا دودھ نکلا کہ خود بھی جو ہے نا سب سے پہلے اس عورت کو پلایا دودھ. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کو اور ان کے غلام کو اور جو گائیڈ تھا ساتھ اس کو. پھر آپ خود بھی پیا اور پھر بڑا برتن بھر کے اس کو دے دیا. تو وہ اتنی حیران ہوئی. اور پھر اس نے جب اس کا شوہر آیا گھر، دودھ دیکھا، وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ اتنا دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کو بتایا گیا کہ اس طرح کوئی بزرگ آئے تھے. تو اس عورت نے حضور پاک صلی اللہ، جب اس نے پوچھا کہ کون آیا تھا، تو انہوں نے حضور پاک کا حلیہ اور سارا کچھ بیان کیا. تو سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں حضور پاک کی جو شان ہے، حضور پاک کی جو صفات ہیں، حضور پاک کا جو چہرہ، حضور پاک کی جو مطلب ساری شکل و شباہت جو بیان کی جاتی ہے نا، یہ اسی عورت کی بیان کی جاتی، کیونکہ اس نے جس طریقے سے بیان کیا اور کسی نے نہیں بیان کیا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ تو ادب کی وجہ سے، حضور پاک کے روب کی وجہ سے اس طرح غور سے دیکھتے بھی نہیں تھے، اور ان کو کبھی اس طرح موقع بھی نہیں ملا کہ آگے کسی کو بیان کریں زیادہ. اس کو تو یہ ہے کہ اس نے سارا منظر غور سے دیکھا، اس کو تو پتہ نہیں تھا کون ہے. اور پھر جب اس کے شوہر نے آگے پوچھا تو اس نے پھر آگے جو ہے نا آگے سے تفصیلاً بتایا کہ اس طرح کے شخص تھے، یہ ان کی چہرہ تھا، روشن چہرہ تھا، بڑے برکت والے تھے سارا. تو اس وجہ سے جب حضور پاک کے شمائل بیان کیے جاتے ہیں تو ام معبد کا ہی زیادہ جو بیان کردہ ہے وہی بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آگے چلے تو سراقہ بن مالک ایک شخص تھا، ایک قبیلے کا، مدلجی جو ہے نا، مدلج ایک قبیلہ ہے، اس کا جو ہے نا سردار تھا. تو اس کو پتہ چلا کہ ساحل کے قریب سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں، تو اس نے بھی سنا ہوا تھا انعام 100 اونٹ کا. تو اس نے جلدی سے جناب اپنا نیزہ شیزہ لے کے آیا پیچھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. اور پھر جب قریب آیا تو اس کا گھوڑا دھنس گیا اندر. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس نے کوشش کی. جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب جو ہے نا یہ اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، تو پھر اس نے آواز دی کہ نہیں، میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ مجھے معاف کر دیں. تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا آپ معاف کر دیں اور مجھے پروانہ لکھ دیں امن کا، یعنی کہ آپ میرے ساتھ. اچھا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو اس کو حضرت ابوبکر صدیق کے جو غلام تھے عامر بن فہرہ، انہوں نے لکھ کے دے دیا. اور اس نے کہا کہ میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا کریں
کہ آپ جب واپس جائیں اور جو لوگ ادھر کو آ رہے ہوں ہمارے پیچھے تلاش کریں ان کو واپس بھیجیں. تو یہ ایسے ہی کیا اس نے. وہ واپس آیا اور بھی لوگ آ رہے تھے. اس نے کہا کہ ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ, ادھر سے میں دیکھ آیا ہوں. تو ان کو واپس بھیج دیا. اور اسی موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت ایک دی, ان کو خوشخبری دی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم کسرا کے یعنی ایران کے جو بادشاہ ہیں ان کے کنگن, سونے کے کنگن پہنو. تو اس وقت کیا حالات تھے اور بڑی حیران کن بات تھی. لیکن حضور پاک کی تو ایک ایک بات جو ہے نا سچ ثابت ہوئی. تو جب حضرت عمر کے دور میں ایران فتح کیا مسلمانوں نے, تو اس وقت پھر وہ سونے کے کنگن آئے, یہ پھر مسلمان ہو چکے تھے, پھر ان کو پہنائے گئے. تو یہ جو ہے نا ان کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے حضرت بریدہ اسلمی جو ہیں وہ اپنے 70 لوگوں کے ساتھ اسی تلاش میں نکلے ہوئے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں, یعنی کہ انعام کے لالچ میں. تو لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اتنا متاثر ہوئے حضور پاک سے اور اتنا خوش ہوئے کہ وہ ایمان لے آئے, اور سارے 70 جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی ایمان لے آئے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے پھر نماز بھی پڑھی. تو یہ جو ہے ان کا واقعہ ہے حضرت بریدہ اسلمی کا. تو یوں کرتے کراتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کے قریب جو ہے قباء ایک جگہ ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ اب مسجد قباء بنی ہوئی ہے, اور وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب جو عمرہ کرنے کے برابر ہے. تو وہاں پہ پہنچ گئے, اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اس کے قریب, تو ایک یہودی نے دیکھا اپنے چھت پہ کھڑا تھا, اور اس نے شور کر دیا کہ وہ آپ, کیونکہ مدینے کے لوگ روز انتظار کرتے تھے, جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے, ہم پڑھ چکے ہیں, تو انہوں نے شور کر دیا اس نے یہودی نے کہ وہ آپ کے صاحب آ گئے ہیں. تو لوگ پھر ہتھیار سے جا کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ویلکم کرنے کے لیے جو ہے نا آگے بڑھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر مدینہ آئے, یعنی قباء مسجد, جہاں قباء مسجد بنائی گئی بعد میں. تو آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی کافی ہے. پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے نا ہم مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آگے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.